میں جب بھی انکل بشیر کی دکان سے گھر کا سودا لینے جاتی تو وہ مجھے اینک لگا کر بڑے غور سے دیکھتے۔ مجھے ان کے یوں دیکھنے سے بہت غصہ آتا، مگر میں انہیں کچھ نہ کہتی کیونکہ وہ مجھ سے بہت بڑے تھے۔ لیکن ان کی بات سن کر میرا تو دماغ چکرا جاتا، دل کرتا اینٹ اٹھا کر ان کے سر پہ دے ماروں، کیونکہ وہ مجھے کہتے کہ اے لڑکی، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی، پھر تم حاملہ کیسے ہو گئی؟ یہ بات تو شاید ہر اس لڑکی کو غصہ دلاتی جو کنواری ہوتی۔ بھلا کنواری لڑکی کو حاملہ کہنا اس کے کردار کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ لیکن دکھ تھا اس بوڑھے پر جو میرے غصے کے باوجود مجھے بلا کر روز ایک ہی جملہ بولتا کہ تمہاری تو شادی ہی نہیں ہوئی، پھر تم حاملہ کیسے ہوئی؟ جبکہ یہ تو ناممکن تھا کیونکہ میں کنواری تھی۔ جب انکل بشیر، جن کی ٹانگیں قبر میں تھیں، مجھے غور سے دیکھ کر یہ بات کرتے تو مجھے اس پر بہت غصہ آتا اور میں بنا کسی لحاظ کے اسے سنا دیتی، خوب ذلیل کرتی۔ تمہاری چھوٹی بیٹی ہے نا درینا، جو 15 سال کی ہے، وہ ہوگی حاملہ۔ تمہارے خاندان کی لڑکیاں بنا شادی کے حاملہ ہوتی ہوں گی۔ اس کا رنگ میری بات پر سرخ انگارہ ہو جاتا، پر وہ مجھے جواباً ایک لفظ نہ کہتے سوائے اس کے کہ میں حاملہ ہوں۔ میں یہ بات امی کو بتاتی تو ان کا رنگ بدل جاتا۔ میں کئی رنگ عجیب عجیب سے ان کے چہرے پر دیکھتی، جس میں ایک غصے کا بھی ہوتا۔ وہ انکل بشیر کو ٹھیک ٹھاک گالیاں دیتی، لیکن میری ٹانگ اس بات پر اٹک جاتی کہ یہ گالیاں گھر میں بیٹھ کر ان کو دیتی، کبھی ان کی دکان پر جا کر ان کے سامنے کچھ نہ کہتی، نہ ہی وہ انکل بشیر کو یہ کہتی کہ تم نے میری بیٹی کے متعلق اتنی غلط بات کیسے کی۔ خیر، مجھے امی کی خاموشی پر بھی بڑا غصہ آتا۔ بری طرح سے چبھتی تھی ان کی خاموشی مجھے، اور جتنا غصہ مجھے اس بوڑھے انکل بشیر پر آتا تھا، اتنا ہی غصہ مجھے اپنی امی پر بھی آتا تھا۔ پھر امی مجھے سختی سے منع کر دیتی اور کہتی اب اس دکاندار سے بات مت کرنا، لیکن میں انکل کی دکان پر ضرور جاتی، بلکہ جان بوجھ کر جاتی، اور دن میں 2 سے 3 بار جاتی اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی۔ اگر وہ مجھے کہتے تو میں بھی اس کے پورے خاندان کو نواز کر ہی آتی، لیکن وہ بوڑھا انتہائی ڈھیٹ تھا جو اتنی ذلت اٹھانے کے باوجود بھی اپنی بکواس کرتا رہتا اور کہتا کہ میں حاملہ ہوں، اور یہ بھی کہتا کہ میں نے اپنی زندگی کے 70 سال دھوپ میں بیٹھ کر نہیں گزارے۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو جاؤ لیڈی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کرواؤ۔ اگر تم حاملہ نہ نکلی تو بے شک آ کے میرا گلا دبا دینا۔ ایک دن میں اس سے لڑ کر گھر آئی ہی تھی کہ اچانک میری طبیعت بگڑ گئی، مجھے شدید چکر آنے لگے اور میری سانس سکڑنے لگی۔ امی پریشان ہوتی، مجھے ہاسپٹل لے کر بھاگی تو ڈاکٹر مجھے روم میں لے گئی اور میرا تفصیلی چیک اپ کیا، اور اس کے بعد مجھے دوائی دی۔ وہ مجھے انجیکشن لگانے لگی تو میں نے اس سے پوچھا مجھے ہوا کیا ہے، تو اس نے جو بتایا وہ سنتے ہی میری تو بنیاد ہی ہل گئی۔ اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں۔ اچانک مجھے کچھ یاد آیا تھا، کیونکہ ایک بار انکل بشیر نے مجھے اپنی دکان کے اندر لے جا کر میرا نام مہرو ہے، میری عمر 25 سال ہے، میں کراچی کی رہنے والی ہوں، میری تعلیم 12ویں تک ہے، ہمارا گھر بہت مختصر ہے، میرے گھر میں صرف میری والدہ اور میں ہی رہتی ہیں۔ میری والدہ کا نام نسرین ہے۔ میری امی کی شادی 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی، یہی وجہ ہے میری اور میری امی کی عمر میں زیادہ فرق نہیں لگتا۔ شکل و صورت میں اپنے ابو پر گئی ہوں، میرا رنگ سانولا ہے جبکہ امی کا رنگ سرخ و سفید ہے۔ میرے ابو کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو چکا تھا، جبکہ میری امی سب سے الگ رہتی تھی۔ امی بتاتی ہیں کہ ان کی اور ابو کی شادی پسند کی تھی، اس لیے سب کو اختلاف تھا۔ شادی کے بعد کسی نے پلٹ کر نہ دیکھا، لیکن جب ابو کا انتقال ہو گیا تو سب کو امی نظر آنے لگی۔ وجہ امی سے محبت نہیں بلکہ امی کی جائیداد تھی۔ میرے ابو ذمہ دار تھے اور وہ مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد میرے نام کر گئے تھے، اس لیے سب اس جائیداد کے لیے امی کے قریب آ رہے تھے تاکہ میرا حصول کر سکیں۔ اس لیے امی نے ان سے تعلق توڑ لیا، جبکہ ابو کے گھر والے تو ابو کا حصہ ہمیں دینے کو ہی راضی نہ تھے، اس لیے امی نے ان سے بھی رابطے منقطع کر دیے۔ کوئی اور بہن بھائی تھا نہیں، اس لیے ہم دونوں اکیلے رہتے تھے۔ امی زمینوں کو بہت اچھے سے چلا رہی تھی اور وہاں سے آنے والی رقم پر ہم عیش و عشرت سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب امی نے اچانک میرا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا اور مجھے سختی سے منع کر دیا، تم آج کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلو گی، بس زیادہ سے زیادہ انکل بشیر کی دکان تک جاؤ گی۔ میں وجہ پوچھتی تو امی اور غصہ کرتی اور ڈانٹ دیتی،
میں اچانک امی کے اس رویے سے سخت پریشان تھی۔ وہ محلے کی عورتوں سے بھی مجھے ملنے نہیں دیتی تھی۔ امی سے بہت لڑ جھگڑ کر میں کبھی کبھار اپنی ہمسائی کے گھر چلی جاتی، یا پھر مجھے کچھ لینا ہوتا تو انکل بشیر کی دکان پر چلی جاتی۔ لیکن امی کی ایک چیز مجھے بالکل عجیب لگنے لگی تھی، وہ یہ کہ پہلے میں اور امی الگ الگ کمرے میں سوتے تھے۔ امی میرے کہنے پر مجھے اپنے ساتھ نہ سلاتی تھی، لیکن کچھ وقت سے میری امی مجھے زبردستی اپنے ساتھ اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر سلا رہی تھی۔ اگر میں انکار کرتی وہ تب بھی مجھے جانے نہ دیتی اور زبردستی مجھے اپنے پاس لٹا کر میرے بالوں کو سہلاتی، اور پھر میں گہری نیند میں چلی جاتی۔ جب میں سو کر اٹھتی تو بالکل فریش ہوتی، لیکن اس کے بعد ایک اور عجیب بات میرے سامنے ہونے لگی۔ میں روز انکل بشیر کی دکان پر جاتی تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتے اور کہتے کہ تم تو کنواری ہو، پھر حاملہ کیسے ہو گئی، اور میں اس کو کھری کھری سناتے ہوئے گھر آ جاتی۔ لیکن اچانک طبیعت خرابی پر میری امی پریشان ہو گئی تھی، مجھے ہاسپٹل لے کر گئیں تو ڈاکٹر کی بات سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سنتے ہی میں بے چینی سے اپنی امی کو دیکھنے لگی، کیونکہ میں تو کنواری تھی۔ اس کے علاوہ آج تک کوئی مرد میرے قریب تک نہ آیا تھا۔ میں بہت با کردار اور پاک لڑکی تھی، لڑکوں سے تعلق تو دور، میں نے کبھی دوستی بھی نہ رکھی تھی، تو پھر میرے پیٹ میں یہ بچہ کیسے؟ میری امی کا چہرہ بھی سفید پڑ چکا تھا۔ امی نے ڈاکٹر سے کہا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ حاملہ نہیں ہو سکتی، آپ دوبارہ چیک اپ کریں۔ تو ڈاکٹر نے امی کو عجیب نگاہوں سے گھورا اور بولی، بی بی یہ حاملہ ہی ہیں، اور بہتر ہے اب آپ ان کا خیال رکھیں اور اس سے بھاری چیزیں نہ اٹھوائیں، زیادہ کام نہ کروائیں اور بیڈ ریسٹ کرنے دیں۔ ڈاکٹر امی کو ہدایت دے رہی تھی، جبکہ میں پاگلوں کی طرح بیٹھی تھی۔ جب ڈاکٹر نے امی کے کہنے پر میرے بازو پر اچانک سکون کا انجیکشن لگا دیا، انجیکشن کا اثر بھی فوری ہوا اور مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ نیند میں جانے سے پہلے میں نے اپنی امی کی آواز سنی، وہ ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی، ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے، آپ ضائع کر دیں۔ جسے سنتے ہی ڈاکٹر ان پر برس پڑی اور نہ جانے انہیں کیا کیا باتیں سنا رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل کے کمرے میں موجود تھی۔ میری امی پریشانی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ میں نے امی کو دیکھا تو بے ساختہ رونے لگی۔ میری امی میرے قریب آئیں اور مجھے خود سے لگا لیا۔ میں اپنی امی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں انہیں بتانے لگی، امی آپ یقین کریں، میں پاک دامن ہوں، میں بے گناہ ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی میرے پیٹ میں یہ بچہ کیسے آیا۔ میں رو رہی تھی اور میری امی مجھے تسلی دے رہی تھی، ارے بیٹا چپ کر جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میری امی مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئی اور مجھ سے کہا، تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی تمہارے کردار کو برا نہیں کہے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ میں نے امی کو پریشانی سے دیکھا اور پوچھا، پر امی کیسے؟ تو وہ جو بولی وہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میری امی کہہ رہی تھی، میں 2-3 دن میں ہی کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ کر کے تمہارا ابورشن کروا دوں گی۔ میں نے کہا، امی یہ تو بات کی بات ہے، لیکن پہلے یہ تو معلوم ہو کہ میرے پیٹ میں یہ بچہ آیا کہاں سے۔ میری بات پر امی خاموش ہو گئیں اور میرے برابر بیٹھے ہوئے اپنا سر تھام لیا۔ میں نے امی سے دوبارہ پوچھا تو وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں حیران ہو گئی کہ ان سب میں امی کا کیا قصور ہے، لیکن پھر جو بات امی نے بتائی مجھے لگتا تھا میں پاگل ہو جاؤں گی۔ امی نے بتایا کہ میں اپنی سہیلی کی بیٹی کے لیے کراماتی چینی لائی تھی، جسے کھاتے ہی لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے۔ غلطی سے وہ چینی تم نے بھی استعمال کر لی۔ میں امی کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سائنس ابھی اتنی بھی اندھی نہیں ہوئی کہ جس لڑکی کی شادی ہی نہ ہوئی ہو اور کوئی مرد اس کے قریب ہی نہ گیا ہو، وہ چینی کھانے سے حاملہ ہو جائے۔ میں نے امی سے کچھ نہ کہا اور خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ امی جھوٹ بول رہی ہیں، ان سب کے پیچھے ماجرا کچھ اور ہی ہے۔ امی مجھ سے کچھ تو چھپا رہی ہیں۔ رات امی مجھے اپنے کمرے میں سلانے لگی تو میں نے انکار کر دیا اور اپنے کمرے میں سوئی۔ رات یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی کہ یہ سب میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ جب صبح اٹھی تو امی نے ناشتہ لگایا اور مجھ سے کہا، میں اپنی سہیلی کے ساتھ ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گی۔ میں خاموش رہی اور ناشتے کی ٹرے دیکھ کر اچانک میرے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ مجھے بے ساختہ انکل بشیر یاد آئے۔ یہ بات تو امی اور مجھے کل پتہ چلی تھی کہ میں حاملہ ہوں،
جبکہ یہ بات انکل بشیر بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ میں حاملہ ہوں، تو وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ ان کو کیسے معلوم کہ میں حاملہ ہوں؟ یا ان سب میں اس کا ہاتھ تھا؟ غصے سے میرا تو خون کھول اٹھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور اس بڈھے انکل بشیر کی دکان پر گئی، مگر حیرت ہوئی، ان کی دکان بند پڑی تھی، جبکہ میں نے کبھی دن کے وقت ان کی دکان بند نہیں دیکھی تھی۔ میں گھر واپس آ کر کمرے میں لیٹ گئی۔ دودھ کو دیکھتی تو میرا دل متلانے لگتا تھا۔ میں ناشتہ کیے بغیر باہر بیٹھ گئی۔ گھنٹہ گزرا تھا جب امی واپس گھر آ گئیں۔ وہ بہت خوش اور پرسکون تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اب تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ڈاکٹر سے بات کر آئی ہوں، کل کا ہی ٹائم ملا ہے۔ میں نے امی سے کہا، میں ابھی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ میرے کہنے پر امی ایک دم غصہ ہو گئی اور بولی، تمہیں معلوم بھی نہیں یہ کس کی اولاد ہے، پھر بھی پالو گی؟ یہ بدنامی کا ٹکڑا میں اپنے سر نہیں لینا چاہتی، اس لیے سیدھے سیدھے سے میرے ساتھ ہاسپٹل چلنا۔ امی نے غصے سے کہا تو میں خاموش ہو گئی۔ امی نے کھانے کا پوچھا تو میں نے انکار کر دیا اور سونے کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد جب میں باہر آئی تو گھر میں سناٹا تھا۔ امی اپنے کمرے میں تھیں۔ جب میں ایک بار پھر باہر گلی میں چلی گئی، اب کی بار انکل بشیر کی دکان کھلی ہوئی تھی۔ میں جان بوجھ کر ان کی دکان پر گئی اور ایک بسکٹ کا پیکٹ لیا تو میری بکھری بکھری حالت کو دیکھ کر بولے، کیا تمہیں خود میں تبدیلیاں محسوس ہوئیں جو مجھے جھوٹا کہتی تھیں؟ آج میں ان کی سنتی رہی اور پھر بولی، آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں حاملہ ہوں؟ میرے سوال پر وہ چونک پڑے اور پھر بے ساختہ مسکرائے۔ ان کی مسکراہٹ مجھے بہت شیطانی اور خوفناک لگی، لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے کہا وہ ان کی مسکراہٹ سے زیادہ شیطانی اور خوفناک تھا، جسے سنتے ہی میں کانپ اٹھی تھی۔ انہوں نے بتایا اور میں جھکے جھکے قدموں کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ میں نے جو سنا تھا اس سے تو بہتر تھا میں مر گئی ہوتی۔ کاش میں وہ یہ سب نہ سنتی۔ میرے لیے یقین کرنا ناممکن تھا کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے ان سب میں میری امی کا ہاتھ تھا۔ ماں ہو کر وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ کیا میں ان کی سکی اولاد نہیں تھی جو انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ میں ان سب کا جواب مانگنے امی کے پاس گئی تو اندر سے آتی آوازیں سن کر میں پتھر ہو گئی۔ اندر سے آتی امی کی آواز نے مجھے مزید توڑ کر رکھ دیا۔ میں دروازے کے پاس ہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میری امی اندر کسی سے فون پر محو گفتگو تھی۔ وہ فون پر کہہ رہی تھی، اس میں خود غرضی کی کون سی بات ہے؟ اگر میں اپنے بڑھاپے کے متعلق سوچوں تو کیا غلط ہے؟ آج کل تو سکی اولاد ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ دیتی ہیں، پھر مہرو تو میری سکی بیٹی بھی نہیں۔ وہ شاید فون پر بات کرتے کرتے باہر نکلی تھی کہ دروازے پر مجھے دیکھتے ہی ان کے قدم دروازے پر ٹک کر رک گئے۔ انہوں نے فوراً ہی فون رکھ کر مجھے نیچے سے اٹھانا چاہا، جبکہ میں نے چیختے ہوئے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور ان سے پوچھا، یہ سب کیوں آپ نے میرے ساتھ کیا؟ مجھے سب کچھ سچ جاننا ہے۔ امی مجھے سچ سچ بتائیں، کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ امی مجھ سے 2 قدم پیچھے ہو گئیں۔ ان کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور میں چلا چلا کر رونے لگی۔ امی مجھے پتا ہے، خدا را مجھے سچ بتائیے۔ میرے کہنے پر وہ بھی رونے لگی، پر دکھ ان کے چہرے پر واضح تھا۔ وہ روتے روتے بولی، میں ڈر گئی تھی بیٹا کہ تم مجھے چھوڑ دو گی۔ اتنی بات پر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے ان کی صفاقی دیکھی، وہ اتنی خود غرض تو کبھی نہ تھی، یا میں ہی ان کا چھپا ہوا ہولناک چہرہ نہ دیکھ سکی تھی۔ پھر انہوں نے روتے روتے مجھے ساری حقیقت بتانی شروع کر دی۔ میرے والد ایک گاؤں کے ذمہ دار تھے جن کا نام بلال تھا۔ ان کی بیگم کا نام صادقہ تھا۔ بلال اپنے گھر والوں سے الگ رہتے تھے، جبکہ صادقہ کا کوئی تھا ہی نہیں۔ شادی کے کئی سال بعد ان کے گھر اولاد کی پیدائش ہوئی جو بیٹی تھی، بالکل اپنی ماں کی طرح، بہت پیاری۔ بیٹی کی پیدائش پر وہ دونوں بہت خوش تھے۔ میری امی وہاں ملازمت کرتی تھیں اور رہائش بھی وہیں تھی۔ بانجھ ہونے کی وجہ سے شوہر طلاق دے چکا تھا اور دوسری شادی کرنے کو کوئی تیار نہ تھا۔ میری امی اسی ذمہ دار کے گھر پر رہتی تھیں اور ایک طرح سے مالکن کی ملازمہ تھیں۔ ایک دن شہر جاتے وقت وہ لوگ اپنی بچی کو امی کے سپرد کر گئے اور واپسی لوٹتے ہوئے ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مالکن تو موقع پر ہی وفات پا گئیں، جبکہ مالک 2 دن زندہ اور ہوش میں رہے۔ اپنے پورے ہوش و حواس میں انہوں نے ساری زمین اور جائیداد اپنی بیٹی کے نام کی۔ ان کی گارڈین میری امی کو بنا دیا۔
پھر 2 دن کے بعد ہی ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ جائیداد کی وجہ سے گاؤں میں اس ذمہ دار کے رشتہ دار پریشان کر رہے تھے، اس لیے امی چھپا کر بچی کو شہر لے گئیں اور پھر موقع ملتے ہی کورٹ میں درخواست دی تو اس ذمہ دار کے گھر والوں نے پیچھا چھوڑا۔ اس بچی کا نام مہرو تھا اور وہ بچی کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں۔ 5 سال تک میری امی نے مجھے ماں بن کر پالا، لیکن پھر انہیں یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ بڑی ہونے کے بعد میں ان کو ماں نہیں کہوں گی بلکہ ملازمہ مانوں گی۔ میں حیرت اور صدمے سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ وہ رو رہی تھی اور آنسو میرے بھی جاری تھے، لیکن جب میں نے ان سے کہا مجھے پورا سچ بتائیے تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ان کی آواز بے ساختہ لڑکھڑا گئی اور وہ بولی کون سا سچ؟ مجھے ان کے جھوٹ پر بہت غصہ آیا۔ میں نے کھڑے ہوتے ہی ان کی آنکھوں میں دیکھا اور انکل بشیر سے جو حقیقت سن کر آئی تھی وہ پوچھی۔ میرے منہ سے اپنی حقیقت سن کر وہ زاروں قطار رونے لگی، روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگی، پھر بولی یہ سبھی میں نے صرف تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کیا تھا۔ ایک بار پھر انہوں نے مجھے سچ بتانا شروع کیا۔ میرے ماں باپ کی تمام جائیداد میرے نام تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے مجھے بہت محبت اور پیار سے پالا تھا، کبھی دولت کا لالچ نہیں کیا، ماں بن کر پرورش کی، لیکن انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ میری شادی بھی کرنی ہوگی۔ میں جب کالج سے فارغ ہو گئی اور وقت ایسے ہی گزرنے لگا تو محلے کی عورتوں نے امی سے میرے رشتے کے متعلق پوچھا۔ تب امی کو احساس ہوا کہ میری شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ انہوں نے رشتے والیوں سے کہہ کر میرے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈنے کا کہا، جو مالی حیثیت میں بھی زیادہ ہوں، جن کو میری دولت کی لالچ نہ ہو۔ امی میرے رشتے تلاش کر رہی تھی جبکہ میں فراغت میں کوکنگ سینٹر جوائن کر چکی تھی۔ میں نے جن سے کوکنگ سیکھی تھی وہ چیف تھے، ان کا نام ماجد تھا، لیکن وہ بے روزگار تھے اور کافی غریب بھی۔ میں ان سے کھانا بنانا سیکھ رہی تھی جب مجھے علم ہی نہ ہوا اور میں ان سے محبت کرنے لگی، وہ بھی مجھے پسند کرنے لگے۔ میں نے بھی یہ بات اپنی امی کو بتائی تو انہیں بہت اختلاف ہوا اور انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ وہ غریب ہوا تو میری دولت ہڑپ کر جائے گا اور ہم روڈ پر آ جائیں گے، بے سہارا ہو جائیں گے۔ کہنے کو وہ مجھے سکی اولاد سمجھتی تھیں، لیکن انہوں نے جو کہا وہ میرے دل کے کئی ٹکڑے کر گیا۔ وہ یہ سوچتی تھیں کہ آج کے دور میں تو سکی اولاد ساتھ نہیں نبھاتی، تو میں تو ستیلی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت منع کیا، بہت اختلاف کیا۔ میں جس کو پسند کرتی تھی اسے بھی کہا کہ وہ مجھے چھوڑ دے، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ میری ضد کے آگے امی ہار گئیں۔ پھر میری شادی ماجد سے ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اس کے چھوٹے سے گھر میں چلی گئی۔ میری امی بہت پریشان رہنے لگی۔ ماجد بہت اچھا شوہر ثابت ہوا، لیکن میں کچھ ہی دن میں ان کی نوکری نہ لگنے پر پریشان ہو گئی اور امی سے کہا امی کچھ زمینوں سے آنے والا حصہ یا کچھ حصہ بیچ کر ماجد کو کاروبار کرنے کے لیے دے دیں۔ یہ سنتے ہی امی کی سانس ساکن ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ دولت اور جائیداد ہاتھ سے چلی جائے گی، اور پھر میں بھی ابھی اسی مسئلے کو لے کر پریشان تھی جب اچانک میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سر پر چوٹ لگی اور ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ میری یادداشت جا چکی تھی۔ مجھے صرف شادی سے پہلے تک کا یاد تھا۔ امی نے اس کا فائدہ اٹھایا اور مجھے گھر لے آئیں۔ میرے شوہر پر الزام لگایا کہ وہ میرے ساتھ برا سلوک رکھتا تھا اور میرے شوہر کو دھمکایا کہ اسے طلاق دے دو۔ میرے شوہر نے بہت شور کیا، لیکن امی نے پیسوں کے زور پر اسے زیر کر لیا۔ میں حیرت سے اپنی امی کو دیکھ رہی تھی جو یہ ساری داستان اپنے منہ سے سنا رہی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا تمہارے پیٹ میں بچہ بھی تمہارے شوہر کا ہے۔ میں اپنی امی کو غصے سے گھورنے لگی۔ میں نے امی سے کہا آپ نے جو بھی میرے ساتھ کیا میں آپ کو معاف کر دیتی، لیکن اب نہیں کروں گی، کیونکہ آپ اپنی خود غرضی میں میری اولاد کو بھی مارنا چاہتی تھیں۔ میری بات پر امی زاروں قطار روتی مجھ سے معافیاں مانگنے لگی، لیکن میں نے انہیں معاف نہیں کیا بلکہ ان سے کہہ کر ماجد کو بلوا لیا۔ یاد تو مجھے اب بھی کچھ نہیں آیا تھا، لیکن اب میں لوٹنا چاہتی تھی اپنے شوہر کے پاس۔ ماجد آیا تو میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ ماجد کو دیکھتے ہی مجھے اس میں اپنے پن کا احساس ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ تپتے صحرا سے میں چھاؤں میں آ گئی ہوں۔ میں جب دکان پر گئی تھی اور انکل بشیر سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں، تو انہوں نے سب بتایا کہ بیٹا تیری ماں نے تیرے شوہر کو بھگا دیا اور سب کو کہا کہ کوئی تمہیں یہ نہیں بتائے گا کہ تم شادی شدہ ہو، اور پھر کہنا شروع کر دیا کہ تم کنواری ہو۔ انکل نے مجھے بتایا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں
जब मैंने उनसे पूछा आपको कैसे पता चला कि मैं हामला हूँ, तो उन्होंने बताया बेटा तुम्हारी चाल ढाल से तुम्हारे चलने का तरीका बिल्कुल हामला औरतों जैसा था। और मैं उनके तजर्बे पर हैरान रह गई थी। मैं अपने शौहर के घर लौट चुकी थी। मैंने माजिद को सारी हकीकत बताई तो वो अफसुर्दा हुए। मेरी माँ की सोच जानकर और फिर मेरी उम्मीद से होने की खुशखबरी पर खुश हुए। माजिद ने मुझसे कहा तुम अपनी सारी जमीनें अपनी अम्मी के नाम कर दो। तो मैंने उनकी बात मान ली और अपना हक छोड़ दिया कि मेरी अम्मी ने जो भी किया, पर इस बात पर मुझे कोई शक नहीं था कि उन्होंने मुझे मोहब्बत से पाला था। मैंने कुछ दिन में जमीनें अम्मी के नाम कर दी और माजिद के साथ उन्हें कागजात देने गई तो वो मेरे आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और उन्होंने जमीनें लेने से इनकार कर दिया। वो कहने लगी नहीं बेटा, मैं तो बस इसलिए डर गई थी कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना जाओ। मेरे दिल में डर था कि तुम मेरी सकी बेटी नहीं हो, बल्कि मैं तो तुम्हारी मुलाजमा थी, तुम्हारी माँ नहीं थी। तुम्हें कभी ये हकीकत पता चली तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। मैं लालच में आ गई थी, लेकिन मैं गलती पर थी। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। वो मुझसे बहुत रोते हुए माफी मांगने लगी तो मैंने उन्हें माफ कर दिया। इस बात को अब 5 साल हो गए हैं। माजिद की अच्छी नौकरी लग गई है और अल्लाह ताला के करम से मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। अम्मी और हम सब मिलकर एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं।